بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ 87 سال تقریباً بن رہے۔ تفسیر فتح العزیز میں اور روح المعانی میں لکھا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک طویل العمر شخص کا ذکر کیا جس نے بہت اخلاص کے ساتھ 100 سال تک عبادت کی۔ دوسری طرف آپ کا ارشاد ہے عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70، میری اور میری امت کی عمر 60-70 سال کے لگ بھگ ہے۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزُ عَن ذَلِكَ، بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے۔ حضرت بنوری 3 سال آگے بڑھے تھے کہ یہ رات جاگنے کی ہے، اور دلیل یہ دیتے کہ شریعت نے کوئی مخصوص عبادت خود ہی نہیں بتائی، تو معلوم ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں، استغفار میں، دعا میں، ذکر و تلاوت میں آدمی جاگتے رہے، لیلۃ القدر نصیب ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس عزم کے ساتھ سو گیا کہ فجر بھی جماعت سے پڑھوں گا، اس کی پوری رات عبادت میں گزری، اگرچہ وہ سویا ہوا ہو۔ اس تسلی سے پتہ چلتا ہے کہ امت کا کوئی فرد بھی لیلۃ القدر سے محروم نہیں ہوگا، اور پھر خاص کر معتکفین، متساحرین جو مسجدوں میں آ کر اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، اور روح اور ارواح یا جبرائیل امین، فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، رب کے حکم سے، من کل امر، ہر معاملہ لے کر، سلام، سلام رہتی ہے، یہ رات حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ بس اس نعمت اور اس نزول کا تعلق رات کے اندھیرے سے ہے، رات کے شروع و اخیر سے ہے، اس کا تعلق فجر سے نہیں ہے۔ فجر ہوتے ہی یہ رات مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ رات گزشتہ شرائع میں صرف انبیاء کے لیے تھی، امتوں کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ اور امت محمدیہ کو اولاً سال بھر میں دی تھی، اس لیے پیغمبر اور ان کے امت کے کاملین جیسے حضرت عثمان تمیم داری، حضرت سعید اور امام ابو حنیفہ سال بھر ایک جیسے عبادت فرماتے، ایک جیسی۔ لیکن پھر احسان فرمایا رب العزت نے اور اس رات کو رمضان میں منتقل کیا، اور آپ کی دعا اور کوششوں سے اللہ کے حضور رب العزت نے اس رات کو آخری عشرہ میں رکھا، اور وہ بھی طاق راتوں میں۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ طاق راتوں میں 21 کا کوئی احتمال نہیں، اس لیے لکھا ہے کہ ختم قرآن 21 میں مکروہ ہے، مکروہ لکھا ہے۔ 21 کا کوئی احتمال نہیں، اس کے علاوہ ہر رات کا احتمال ہے، 22، 24، 26، 28، 29۔ ابن قیم نے زاد میں کہا ہے کہ طاق راتوں کا پتہ آخر میں چلے گا، اگر مہینہ 30 کا نکلا تو طاق راتیں ہو گئی 23، 25، 27، 29، لیکن اگر رمضان کا مہینہ 29 کا نکلا تو طاق راتیں ہیں 22، 24، 26، 28۔ اس لیے ہر رات عبادت کو، مولانا روم یہی کہتے ہیں کہ ہر رات کو عبادت کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ رب العزت نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بس متعین کر کے دے دیتے، اور آپ بڑے خوش گھر سے نکلے۔ فرآ رجلین، آپ نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو آپس میں تو میں کر رہے تھے،
آپ بڑے غمگین ہو کر کے تشریف لائے اور فرمایا مجھ سے وعدہ ہوا تھا اس رات کے متعین کر کے دینے کا، لیکن 2 آدمی راستے میں تو میں کر رہے تھے، ان کی وجہ سے اب یہ اٹھا لی گئی، یعنی تعین اٹھا لیا گیا، تعین متعین نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 صحابہ تھے، مسلم تھے،